محترم سامعین، دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اس کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دیا کہ وہ دین اسلام کو اپنائیں، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اپناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے، کوئی دوسرا دین اپناتا ہے، کسی دوسرے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم سامعین، دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کی، کسی قسم کی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین کا مطلب فرما برداری، تابعداری، دھرم اور مذہب، اور اصطلاح میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ احکامات اور ممنوعات کا مجموعہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت تک پہنچا، جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اس حساب سے دین اسلام بالکل مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص نیک عمل اپناتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کرتا ہے، تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دنیا کی کوئی چیز ہے، دنیا کے معاملات ہیں، تو آدمی اس کو اپنی طرف سے حرام نہیں قرار دے سکتا جب تک کہ شریعت نے اس کو حرام نہ قرار دیا ہو۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل جس کو ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات جو ہیں، دنیا کی چیزیں جو ہیں، اس کے لیے آدمی ہر چیز اس کے لیے حلال ہے جب تک کہ شریعت اس کو حرام نہ قرار دے، اور یہ قاعدہ قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا زمین کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسان ان کا استعمال کر سکتا ہے، ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ جب تک شریعت کسی چیز سے روک نہ دے تب تک وہ تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں آدمی اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ عمل، وہ کام ثابت نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں یہ پڑھا کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2005 فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی کہ بہترین بات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور برا کام، سب سے برا کام جو ہے اس کا نیا ہونا، یعنی دین میں کوئی نیا کام نکل کے آ جائے وہ سب سے برا کام ہے، اور جو نیا کام ہوتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4492 من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نیا عمل ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 4493 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہماری شریعت دلالت نہیں کرتی ہے، تو وہ عمل اس کا مردود ہے۔ تو ان حدیثوں سے اور قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں آدمی وہی طریقہ اپنا سکتا ہے، وہی نیکی کر سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہیں جب تک کہ شریعت کسی چیز سے اس کو روک نہ دے۔ آج ہم لوگوں کو اگر کسی چیز سے روکتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام مت کرو، بدعت ہے، یہ کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو وہ دنیا کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ ہم ان کو روکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول مت مناؤ، یہ بدعت ہے، تو کہتے ہیں تم پنکھا کیوں
کیوں استعمال کرتے ہو، موبائل کیوں استعمال کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ ان کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ موبائل آدمی یہ سنت سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، یہ دنیا کی چیز ہے، وہ دنیا کی چیز آدمی کے لیے حلال ہے جب تک شریعت اس کو روکے نا۔ لیکن 12 ربیع الاول منانا یہ سنت ہے، 12 ربیع الاول منانا یہ ثواب کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، اور اس عبادت کے کام کو آدمی تبھی کر سکتا ہے جب وہ نبی سے ثابت ہو۔ تو ان دونوں فرق کو آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ لیکن دنیا کا کام کوئی آدمی کرتا ہے، دنیا کی چیز استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے منع ہونا ضروری ہے۔ اگر منع نہیں ہے تو ہر چیز آدمی کے لیے حلال ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ محترم سامعین، جب ہم آج اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آج دین کے نام پر، ثواب کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، طرح طرح کے نیک اعمال ایجاد کر لیے ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے عرس کا منانا۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس کا لفظی معنی ہے شادی کے، اسی لیے عربی زبان میں دولہا اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ اور عرس منانے والوں کی اصطلاح میں عرس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کی یادگار منانے کے لیے، اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور اس سے فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے یوم وفات پر لوگوں کا اجتماع کرنا۔ اور اس کا نام انہوں نے عرس اس لیے رکھا ہے کیونکہ کہتے ہیں جس طرح شادی میں آدمی کو خوشی ہوتی ہے تو کسی بزرگ کا انتقال جو ہوتا ہے وہ 1000 شادیوں سے بڑھ کر خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن وہ دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر کے اللہ رب العالمین سے ملتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ 1000 شادیوں سے زیادہ خوشی کا دن ہے، اس لیے ان کی وفات کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے عرس کا دن ہے۔ اور عرس منانے والے بھی اس کو جانتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرس نہیں منایا، لیکن کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں اچھے کام کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، اس لیے یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور یہ اچھی بدعت ہے۔ سے عرس منانے کا 2 مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ عرس منا کر یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، بزرگ کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ ان تک ثواب پہنچایا جائے۔ اور دوسرا یہ ان تک ثواب پہنچا کر کے ان کو خوش کر کے ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، تو وہ خوش ہو جائیں گے تو ان کے ذریعے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ سال میں ایک مرتبہ طے کر کے جو عرس مناتے ہیں کسی وفات پر، ایک دن فکس کر کے قبرستان میں جاتے ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل لیتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء علی راس کل حول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی قبروں کے پاس ہر سال جایا کرتے تھے اور ان پر سلام بھیجتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سلسلۃ احادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ حدیث منکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اور اس حدیث کو دلیل بنانا کہ سال میں ایک مرتبہ ہم حاضر ہو سکتے ہیں، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ محترم سامعین، جب ہم عرس کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے یوم انتقال پر، یوم وفات پر عرس نہیں منایا، میلہ نہیں لگایا، نہ اکٹھا ہو کر کے وہاں پر جا کر نذر و نیاز کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ ہی تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کیا۔ اور کسی صحابی نے کبھی کسی کی قبر پر جا کر کے وہاں فائدہ حاصل نہیں کیا، وہاں جا کر کے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی التجائیں نہیں کی۔ یہ سراسر بدعت ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عرس منانے سے سختی کے ساتھ روکا ہے، خود اپنی قبر کو عید منانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2042 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ، وصلوا علی، اور مجھ پر تم درود و سلام بھیجا کرو، چاہے جہاں تم رہو مجھ تک تمہارا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں عبادتیں نہیں ہوتی، نیکیاں نہیں ہوتی، ذکر و اذکار نہیں ہوتا، تلاوت نہیں ہوتا، اس طریقے سے تم اپنے گھر کو مت بناؤ کہ مردے کی طرح پڑے رہو، کوئی نیکی نہ ہو، کوئی عبادت نہ ہو۔ اپنے گھروں میں تم سنتیں پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، تلاوتیں کیا کرو، تاکہ گھر جو ہے وہ قبرستان نہ بن جائے۔
اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میری قبر کو عید مت بناؤ۔ عید کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص دن یا خاص جگہ پر لوگوں کا اکٹھا ہونا اور لوگوں کا خوشی سے وہاں پر جا کر عبادت کی نیت سے اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اسی کو عید کہتے ہیں، جو عرس کے معنی میں آتا ہے۔ جو عرس ہے وہی چیز عید ہے کہ عرس میں لوگ خوشی خوشی ایک خاص دن جا کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ عید ہے کہ کسی خاص دن لوگ اکٹھا ہو کر کے، جیسے عید الفطر میں ہوتا ہے، لوگ عید کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، نہا دھو کر کے خوشی خوشی اور عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہوتا ہے، لوگ نہا دھو کر خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کر عبادت کرتے ہیں۔ تو سیم وہی چیز عرس میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید نہیں آدمی بنا سکتا، وہاں جا کر خوشی نہیں منا سکتا، وہاں جا کر کے آدمی وہاں نماز، ذکر و اذکار، تلاوت نہیں کر سکتا، وہاں جا کر کے فاتحہ اور نذر و نیاز نہیں کر سکتا، تو دنیا میں کون ایسا مائی کا لال ہے جس کی قبر پر جا کر کے آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے، جس کی قبر پر جا کر آدمی نذر و نیاز کر سکتا ہے، اور جس کی قبر پر جا کر کے آدمی ذکر و اذکار کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی آدمی ہے؟ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، تم چاہے جہاں رہو تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی رہے، دنیا میں کسی کونے پر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے تو اس کا درود فرشتے وہاں اللہ کے رسول تک پہنچا دیتے۔ قبر پر جا کر اکٹھا ہونا، وہاں جا کر میلہ لگانا، اجتماع کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو عرس کے خلاف ہے، اس کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7358، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو بت مت بننے دینا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ میری قبر کو بت مت بننے دینا۔ بت کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی بت بناتا ہے تو اس کے ارد گرد جا کر اعتکاف کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، وہاں یہ سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، وہاں میری مصیبتیں دور ہوں گی، مجھے فائدہ حاصل ہوگا، وہاں جا کر کے نذر و نیاز کرتا ہے، وہاں جا کر قربانیاں کرتا ہے، وہاں دعائیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت مت بننے دینا، کہ لوگ آ کر میرے قبر پر اکٹھا ہوں، وہاں آ کر ذکر و اذکار کریں، وہاں آ کر تلاوتیں کریں، وہاں آ کر نمازیں پڑھیں، وہاں آ کر کے نذر و نیاز کریں، وہاں آ کر قربانیاں کریں، اور یہ سمجھے کہ یہاں آ کر فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ سمجھے یہاں آ کر کے مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت مت بننے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس شر سے، اس بدعت سے، اس شرک سے محفوظ رکھا، اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ تمام کام نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ٹکڑا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی آ کر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت دور کرنے کی التجائیں کرتا ہے۔ وہی کام اگر کوئی آدمی قبرستان پہ جا کے کرے، وہاں جا کے ذکر و اذکار کرے، وہاں دعائیں کرے، وہاں سجدہ کرے، وہاں رکوع کرے، وہاں نمازیں پڑھے، وہاں نوافل ادا کرے، وہاں جا کر نذر و نیاز کرے، وہاں جا کے قربانی کرے، تو گویا کہ اس نے قبر کو مسجد بنا لیا، وہاں جا کے سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، جو عبادتیں مسجد میں کرنی چاہیے وہ سارے کام جا کر کے وہ قبروں پر کر رہا ہے۔ تو اسی چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور کیسے لوگوں پر؟ جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء سے افضل کوئی ذات نہیں، انبیاء سے افضل کوئی انسان نہیں۔ جب انبیاء کی قبروں پر بیٹھنے والوں کو، انبیاء کی قبروں پر ذکر و اذکار کرنے والوں کو، انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں کو، انبیاء کی قبروں پر رکوع کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، تو دنیا کا کون ایسا انسان ہے، کون ایسا بابا ہے، کون ایسا پیر ہے، کون ایسا بزرگ ہے جس کی قبر پر جا کر آدمی بیٹھ سکتا ہے، جس کی قبر پر جا کر آدمی امید لگا سکتا ہے، جس کی قبر پر جا کر آدمی ذکر و اذکار اور نذر و نیاز کر سکتا ہے؟ کیا انبیاء سے افضل کوئی آدمی ہے؟ اور اس حدیث سے ایک بات کا اور رد ہوتا ہے، جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتوں سے مانگنے سے روکا ہے، کہ بتوں سے مت مانگو، جو اللہ کے علاوہ مانگنے کو منع کیا ہے، تو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو بھی بت کہا ہے۔ اگر قبر کے سامنے آدمی سجدہ کرتا ہے، قبر کے سامنے رکوع کرتا ہے، قبر کے سامنے التجائیں کرتا ہے، قبر کے سامنے جا کر کے نذر و نیاز کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے قبر کو بت بنا لیا ہے، کیونکہ عبادت ہی بت بناتی ہے۔ کوئی چیز ظاہر میں بت نہیں ہوتا بلکہ
بلکہ آدمی کسی چیز کو اس شردھا سے ماننے لگ جائے، اس اعتبار سے اس کو پوجنے لگ جائے، تو گویا کہ وہ چیز اس کے لیے بت بن گئی، تو قبر بھی بت ہو جاتی ہے۔ اس لیے قبروں سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث جو عرس کے خلاف ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا مسند احمد کے اندر، حدیث نمبر 7191، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد الى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے آدمی سفر کر کے نہیں جا سکتا۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ ایک مسجد حرام یعنی بیت اللہ، اور دوسری مسجد نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جو مدینہ میں ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر ہے۔ یہ 3 مسجدوں کی طرف آدمی ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا۔ آدمی دنیا کے مقاصد کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے اور اپنی بزنس کے لیے، تجارت کے لیے تو کبھی بھی کہیں بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے اگر اس کو سفر کرنا ہے، عبادت سمجھ کے اگر سفر کرنا ہے تو صرف ان 3 مسجدوں کی طرف آدمی سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں بھی آدمی ثواب کی نیت سے سفر کر کے جاتا ہے تو اس کا سفر حرام ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ عرس جو منایا جاتا ہے تو کسی بزرگ کا، کسی بابا کا جو مزار کا منایا جاتا ہے تو اس پر لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث کی روشنی میں ایک حرام کام ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت کا شرعی طریقہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شرعی طریقے کے مقابلے میں یہ جو عرس منایا جاتا ہے وہ ایک حرام طریقہ ہے، بدعت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث نمبر 3235، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فی زیارتها تذکرہ۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، فزوروها تو تم اب اس کی زیارت کرو، فإن فی زیارتها تذکرہ، اس لیے کہ اس کی زیارت میں یعنی قبروں کی زیارت کرنے میں تذکرہ، نصیحت ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دی ہے اور اس کا مقصد جو بتایا ہے وہ عبرت حاصل کرنا، آخرت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا۔ زیارت جو قبرستان کی جاتی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اپنی قبرستان پر جا کر کے مردوں کے لیے ان کی بخشش کی، ان کی مغفرت کی دعا کرے، اور دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم اللاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس دعا میں آدمی کیا کرتا ہے؟ جا کر کے ان پہ کہتا ہے اے قبر والو تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ اللَّاحِقُونَ، اور ان قریب انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہماری موت بھی آنے والی ہے، ہم بھی اسی قبر میں آنے والے ہیں۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صرف 2 چیزیں چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی جا کر کے وہاں مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے ان کی مغفرت کر دے، اور دوسری چیز تاکہ آدمی کو اس زیارت سے فائدہ حاصل ہو یہ کہ آدمی کو موت کی یاد آئے اور آخرت کی یاد آئے۔ ان حدیثوں میں کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو وہاں پر جا کر کے ذکر و اذکار کرے، وہاں نظر و نیاز پوری کرے، وہاں جا کر کے سجدہ کرے، وہاں جا کے رکوع کرے، وہاں جا کر کے نمازیں پڑھے، وہاں جا کر کے نوافل ادا کرے۔ صرف زیارت کا مطلب وہی ہے کہ آدمی کو جا کر کے آخرت کی یاد آئے اور آدمی اپنے آخرت کے آ کے تیاری کرے واپس پلٹ کر جب آئے تو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو جن قبروں کی زیارت کی جاتی ہے وہ عام قبروں کی زیارت نہیں کی جاتی ہے، جو مٹی کے کچے بنے ہوئے ہیں ان کی زیارت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ایسے قبروں کی زیارت کی جاتی ہے جن کو پختہ بنایا گیا ہے، جن کے اوپر قبے تعمیر کیے گئے ہیں، جن کو مزارات کہا جاتا ہے، ایسے مزاروں کی زیارت کی جاتی ہے، جبکہ مزار بنانے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے روکا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2245، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبر وان يقعد علیہ وان يبنى علیہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ قبروں کو چونے سے پختہ کیا جائے، قبروں کو پختہ بنایا جائے، اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وان يقعد علیہ، اور قبروں پر بیٹھا جائے، وان يبنى علیہ، اور اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے، ان تینوں چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا۔ اب دیکھیے جن مزارات کو پختہ بنایا گیا ہے ان کے اوپر عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، وہاں جا کر مجاور لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر زیارتیں ہوتی ہیں،
تو اس حدیث کی روشنی میں ایسے مزاروں کی اور ایسے قبروں کی زیارت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے سے ہی منع کر دیا ہے، اس کی زیارت دین اسلام میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2243، عن ابی الحیاج الاسدی رحمہ اللہ قال قال لی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته۔ ابو الحیاج الاسدی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا کہا کہ کیا میں تجھ کو ایسے کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کام کے لیے اسپیشل روانہ کیا تھا۔ کون سا کام تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمسته، کہ کوئی بھی پتھر کا مجسمہ، پتھر کی مورتی جتنی بنائی گئی ہے اس کو مت چھوڑو، الا طمسته، اس کو مسخ کر دو، اس کو توڑ دو، والا قبرا مشرفا الا سویته، اور کسی بھی اونچی قبر کو مت چھوڑنا مگر اس کو زمین کے برابر کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم حضرت علی کو دیا تھا، اور اپنی خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم اپنے شاگرد کو دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کو اونچا بنانا، اس کو پختہ کرنا، اس کے اوپر مزارات کی تعمیر کرنا، قبہ بنانا، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو جو کام حرام ہے اس کی زیارت آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ہم ایک ایصال ثواب کا بہانہ لے کر کے جو کہتے ہیں کہ بزرگوں کا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس ثواب کی نیت سے جو عرس بناتے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، امام مسلم نے روایت کیا صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 4223، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس سے اس کا عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ اب اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف 3 چیزوں کے ذریعے اس تک ثواب پہنچتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو جاری ہو، جو میت مرنے سے پہلے اس نے کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس صدقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اس صدقے کا لوگ استعمال کرتے ہوں، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا میت نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہو جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے علم سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک اولاد، اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے، نیک اولاد اپنے اولاد کی تربیت کی، اس کو نیک بنایا، اس کو دین سکھایا، عمل صالح سکھایا، تو وہ اولاد جو بھی زندہ ہے اس کو دعا کرتی ہے اس کے لیے، تو اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس حدیث میں 3 طریقہ سے میت کو فائدہ پہنچانے کا بتایا گیا ہے، وہ تینوں طریقے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو قرآن خوانی کرنا، وہاں جا کر کے نمازیں پڑھنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، قربانیاں کرنا، یہ حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ اور ہے جو آدمی میت کے لیے کر سکتا ہے، اگر میت مرنے سے پہلے اس نے کوئی نظر مانی ہے، جیسے اس نے نظر مانی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا کام یہ پورا ہو گیا تو میں اللہ کے لیے کروں گا، اور اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ جو ہے اس نظر کو پوری کریں گے۔ وہ حدیث ہے، امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 1952، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو انتقال کر گیا اور اس کے اوپر کوئی روزہ ہے، یعنی اس نے نظر مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اس کے ورثہ جو ہے، اس کے ولی جو ہے، اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ نظر کا روزہ آدمی میت کی طرف سے پورا کر سکتا ہے، اگر میت کا انتقال ہو گیا، اس نے نظر پوری نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ایک عورت نے نظر مانی، وہ سمندری سفر پر نکل رہی تھی تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس سفر کو کامیاب کر دیتا ہے، میں سفر سے صحیح سالم واپس لوٹ آتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گی۔ تو جب وہ سفر پہ گئی، سفر سے صحیح سالم واپس آ گئی، تو اس نے نظر پوری کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میری ماں نے ایسی نظر مانی تھی لیکن پوری کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تیری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو اس قرض کو ادا کرتی کہ نہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں میں اس قرض کو تو لوگوں کو چکا دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو گویا کہ آدمی اگر نظر مانتا ہے تو اس کے اوپر قرض ہے کہ اس کو چکائے، اگر اس کو چکانے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس نظر کو پوری کر سکتے ہیں۔
صرف ہمارے سامنے ایصال ثواب کا یہی طریقہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے، قرآن خوانی کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سارے اپنی طرف سے بنائے ہوئے اصول ہیں، اپنی طرف سے بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب میں جو سب سے بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، سب سے بڑی جو عقیدت ہوتی ہے، وہ مردوں سے فائدہ حاصل کرنا، یعنی قبروں کی پرستش کی طرف دعوت ہے۔ یہ جو عرس کا منانا جو ہے وہ قبروں کی پرستش کی طرف دعوت ہے۔ ایصال ثواب کے نام پر اصل میں امت کو اس طرف دعوت دینا ہے کہ جا کر قبر پرستی کریں اور قبروں کے سامنے پوجا کریں۔ اس لیے کہ جو 11ویں مناتے ہیں وفات پر، اس کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہیں یا مرغا ذبح کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ ثواب اس تک پہنچے گا، اور اس کے بعد وہ خوش ہو کر کے ہمارے لیے دعائیں کرے گا، ہم کو فائدہ پہنچائے گا، یا اس کے لیے ہم نظر و نیاز پوری کریں گے تو اس کے ذریعے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور دنیا میں ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی ان کی سفارش ہم کو حاصل ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دنیا میں فائدہ پہنچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ فائدے کا مالک کوئی نہیں ہے، نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی زندہ بزرگ بھی ہے تو وہ زندہ رہتے ہوئے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو مرنے کے بعد کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ آئیے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکارو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ مشرک یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو فائدے کا مالک سمجھے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو نقصان کا مالک سمجھے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اے نبی اگر آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے، آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، تو اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو اس فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس آیت سے ہمارے سامنے بات روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے آدمی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے آدمی نقصان سے بچ سکتا ہے۔ تو نظر و نیاز جو ہے وہ اللہ کے لیے مانی جائے، اللہ کے لیے قربانی کی جائے، اللہ سے دعائیں کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جائے، رکوع اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں نقصان سے بچائے۔ کسی بزرگ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا اور کفار کا طریقہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر پرستی سے، بزرگ پرستی اور پیر پرستی سے بچائے، ہمیں خالص توحید پر قائم کرے، ہمیں شرک سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔